ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا۔ 1400 سال پہلے جب ریاست مدینہ کا قیام آیا، جہاں پہ نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، سارے حج جتنے معمولات تھے جو آج ہمارے مروجہ چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہر بندہ سوسائٹی میں رہ رہا تھا، جی رہا تھا، کس طرح وہ آگے سوسائٹی بڑھی، اس پہ روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ نے آج کا جو موضوع رکھا ہے یہ بھی تقریباً 14 صدیوں کا ایک اہم موضوع ہے، اور میں شروع میں ہی ناظرین کی توجہ بھی اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ ہی کہا جاتا ہے، ریاست مکہ نہیں کہا جاتا۔ اصل اس میں بیس یہ ہے کہ مکی زندگی کے جو موضوعات تھے وہ تھے عقائد کے لحاظ سے، جس طرح اقبال کہتے ہیں پس نخستیں باعدت تطہیر فکر بعد ازاں آسان شود تعمیر فکر۔ عقائد اور اس کے ساتھ پھر عبادات، نماز آ گئی، اور باقی مدنی زندگی میں روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ لیکن مکی زندگی جو ہے اس میں اسلام نے اپنا نظام سلطنت لانچ نہیں کیا تھا، اس واسطے کبھی بھی ریاست مکہ کا ذکر نہیں آتا، ریاست مدینہ کا ذکر آتا۔ اور دوسری طرف غزوات سارے ریاست مدینہ کے عہد میں ہوئے۔ مکی زندگی میں حالانکہ قریش مکہ بالکل ساتھ ساتھ تھے، مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ ان کے گھر تھے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور جو کچھ کرنے وہ بدر کو نکلے تھے وہ آسانی سے جب مسلمان 30 یا 40 تھے وہ کر سکتے تھے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا اسلام تو اپنی ترتیب سے چل رہا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا تعلق نظریات کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، معاملات ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، نظام ہمارے کنٹرول میں ہوگا، تو یہ اپنے رب کو سجدے کرتے رہیں، ہمارے نظام کو یہ نہیں چھیڑیں گے۔ اس بنیاد پر چھوٹی موٹی کوئی کشیدگی تو ہوتی تھی، مگر ایک بھی غزوہ مکی زندگی میں نہیں ہوا، سارے غزوات مدنی زندگی میں ہوئے۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ ابو جہل کے ٹولے کو نماز روزے سے وہ تکلیف نہیں تھی جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف تھی۔ صحیح۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ نماز چلو ان کے بتوں کا حق مارا گیا ان کے بقول، چونکہ بتوں سے وہ پیار نہیں کرتے تھے جو ان کا اپنی انانیت سے پیار تھا۔ تو جس وقت ان کی انانیت کو ٹھیس پہنچی کہ اب مدینہ منورہ میں تو ایک نظام آ گیا ہے، اور یہ نظام پھر ہمارے پاس بھی آئے گا، یہ ہم پہ آ کے فتح کر لیں گے، تو اس بنیاد پر یعنی یہ ابتدائی وجہ ہے کہ ہمیشہ ذکر ریاست مدینہ کا ہوتا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اور نظام حکومت اور نظام سلطنت یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں آیا، اور اس کی ضرب ابو جہل کے ٹولے کو نماز سے زیادہ لگی، لہٰذا وہ دور جا کے کہ ہمیں بدر میں بھی جانا چاہیے، اکٹھے ہو کے، حالانکہ مسلمان زیادہ ہو چکے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ خطرہ ہیں تو معاذ اللہ ان کو مٹانا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ موضوع بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے سارے جو عوامل ہیں، نتائج ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے، اور جو آپ مجھے وقت دیں گے انشاءاللہ تو میں اس کے لحاظ سے وضاحت کروں گا۔